جی آج میں نیو یارک میں ہوں اور آج ایک مجھے بہت ہی غضب کے پاکستانی سے ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صابر بھائی آپ اپنی سٹوری شروع سے سنائیں کہ وہ کوڑا چننے سے شروع کریں۔ تھینک یو سو مچ ریان بھائی۔ میرے بچپن کا آغاز کوڑا چننے سے ہوا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ میں پاکستان میں جو جھونپڑی میں لوگ رہتے ہیں انہی میں سے ایک ہوں، اور میرے ابو گدا گاڑی چلاتے ہیں اور میری امی گھروں میں ماسی کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اور مجھے بچپن سے میرے اندر ایک بہت بری عادت ہے کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور جب میں کوڑا چنا کرتا تھا تو میں کوڑا چننے کے علاوہ اخباروں کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ میرے کزن کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گئے اور میں کچھ نہیں کر سکتا اور وقت ضائع کر رہا ہوں اخبار پڑھنے میں۔ مگر میری ضد نے مجھے آخرکار ایک اسکول تک پہنچا دیا، اور میرے خیال میں یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی مختلف موڑ ہے، کیونکہ میں اپنی کمیونٹی میں جسے لوگ مسلی، چنگڑ، چوڑے کہتے ہیں، اس کا پہلا پڑھا لکھا بندہ ہوں جو انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہے، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح مجھے جو میری روٹین ہوتی تھی، مجھے اپنے ماں باپ کو پیسے کما کر دینے ہوتے تھے۔ میں صبح اٹھتا تھا، اپنا کوڑے کا بیگ پکڑتا تھا اور میں مختلف مارکیٹوں میں، گھروں کے سامنے جہاں بھی مجھے کوڑا ملتا تھا، پلاسٹک، لوہا، ٹن، جو بھی بوتلیں ملتی تھی، گتا ملتا تھا، مجھ سے چنا کرتا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھر آتا تھا، اس کو کوڑے کو رکھتا تھا، ہاتھ منہ دھو کر اسکول کی طرف بھاگ جاتا تھا اور سارا دن ادھر اسکول میں گزارا کرتا تھا۔ اسکول میں بھی مجھے بہت سے مختلف تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جیسے میرے ٹیچر سمجھتے تھے کہ میں مسلیاں دا منڈا تے میرا دماغ کم نہیں کر سکتا، دے کنسیڈرڈ می ڈم، اور میرے خیال میں میرے لیے یہ ایک بہت بڑی وہ تھی کہ آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف، اور میں اس کے لیے زیادہ دل لگی سے پڑھتا تھا۔ اور میری ایک عادت تھی کہ میں ریڈنگ کرتا تھا، اور جس سے مجھے باقی اسکول والے بچوں کی نسبت مجھے ایک ایج آتا تھا کہ میں پڑھ سکتا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنی 5ویں جماعت اور 6ٹھی جماعت سے انگریزی فیلنگ ویری ایموشنل ریحان۔ اسی طرح میں نے 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں اپنی انگریزی پڑھنا شروع کیا، اور میرے لیے انگریزی سیکھنا ایک بہت ہی مختلف تجربہ تھا۔ جیسا کہ انگریزی میں بڑے حروف ہوتے ہیں، کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں اور اسمال لیٹرز ہوتے ہیں، اور مجھے بالکل یہ سینس نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہمارے پاس بڑے حروف ہے تو میں اسمال لیٹرز کو یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے میرا بہت اچھا خاصا وقت لیا، مگر مجھے پہلی دفعہ جب انگریزی سے انٹروڈکشن ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں جن لوگوں کو انگریزی بولنا آتا ہے ان کو لوگ مختلف انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک بڑا، مجھے بچپن سے اس بات کی ریلائز ہو گیا کہ اگر میں انگلش سیکھ سکتا ہوں تو سوسائٹی مجھے مختلف انداز میں ٹریٹ کرنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح میں نے انگریزی سیکھنا شروع کیا، اور میں نے اپنی 2 نوٹ بکس صرف یہی لکھنے میں کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی بندہ میرا انٹروڈکشن جوائننگ رائٹنگ سے ہوا تھا، اور مجھے بڑی عجیب لگتی تھی کہ ریحان صاحب جب آپ جوائننگ رائٹنگ لکھتے تو وہ ایسے لکھا ہوتا ہے کہ کسی نے یہ ایسے لکھ دیا ہے۔ تو میرے لیے یہ میں نے اپنی 2 نوٹ بکس اس لیے بھرتی کہ شاید میں انگریزی لکھ رہا ہوں۔ مجھے بہت بعد میں جب ٹیچر سے تھپڑ پڑے کہ آپ نے 2 اپنی کاپیاں ضائع کر دی ہیں، تو مجھے انداز ہوا کہ یہ انگریزی ایسے لکھی جاتی۔ خیر میں نے انگریزی سیکھی، میں نے بڑی شدت سے انگریزی سیکھی، میں نے ٹینسی سیکھے، میں نے ایکٹیو پیسو وائس سیکھے، میں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھے، میں نے انالیسس کرنا سیکھا۔ میں نے ایک گرامر پڑھی جو ایک انڈیا سے اس وقت ملا کرتی تھی، ہائی اسکول گرامر کمپوزیشن، اور اسے رینڈن مارٹن نے لکھا تھا، جو بہت ہی زبردست ہے۔ میں بچوں کو ابھی بھی ریکمینڈ کرتا ہوں ٹیوشن پڑھاتے ہوئے۔ تو اس طرح میرے انگریزی کا سفر جاری ہوا، اور میں 8ویں جماعت میں نے اپنے بورڈ کے پیپر دیے، تو میرے اپنی جماعت میں نے ٹاپ کیا۔ میں نے 674 نمبر لیے تھے 800 میں سے، اور مجھے پہلی دفعہ روٹری کلب نے ایک 300 روپے کی اسکالرشپ دی، اور میں نے اپنی 9ویں 10ویں کی کتابیں اور یونیفارم خریدا۔ اس طرح میرا یہ سفر جاری رہا، مگر اب مجھے انگریزی پڑھنا لکھنا آ گیا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ کلاس فیلوز تھے انہیں ٹیوشن پڑھانا شروع ہو گیا۔ میں ان کے گھروں میں جانے لگ پڑا۔ میں نے صبح کوڑا چننے کے بجائے صبح گھروں میں اخبار پھینکنے شروع کر دیے۔ جہاں میری امی کام کرتی تھی میں نے وہاں جا کر گاڑیاں صاف کرنا شروع کر دی۔ اب میں پانی بیچنے کے علاوہ گاڑیاں صاف کرنے کا شروع ہو گیا، یعنی جیسے جیسے میری تعلیم ملتی گئی معاشرے کا رویہ بھی بدلتا گیا، مگر میرے اندر ایک وہ جو تڑپ تھی نا کہ مجھے پڑھنا ہے، وہ میرے اندر اور ہی مجھے پریشرائز کر رہی تھی کہ مجھے اور پڑھنا ہے۔ میں نے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی اسکول کی کتابوں کے علاوہ میں نے رشین لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا، میں نے جو بھی مجھے ملتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اس میں ایک بچپن کا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری امی گھروں اپنے سر پہ ایک بہت بڑی کتابوں کا دتہ لیے ہوئے آئی، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ بیکن ہاؤس میں یا لاہور گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی کتابیں بالکل مختلف تھیں۔ تو مجھے وہ بڑی، آج بھی وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ ہے
کہ میں نے دیکھا میری امی نے گٹھڑی کتابوں کے نیچے رکھی اور میں نے اس میں دیکھا تو اس میں سے ایک ناول تھا جسے میں بھی ریحان صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے لیے وہ دنیا کا مقدس ترین کتاب ہے. اس ناول کا نام میں چاہوں گا کہ ہر بندہ وہ ناول پڑھے جو زندگی میں کوئی سیکھنا چاہتا ہے. اس ناول کا نام ہے گریٹ ایکسپیکٹیشن اور اسے بہت مشہور برطانوی ناولسٹ چارلس ڈیکن نے لکھا ہے. اور میرے پاس اس ناول کا جو کریکٹر پپ ہے میرے لیے شاید وہ کردار پپ تھا کہ پوری دنیا میں جس کے ساتھ میں ریلیٹ کر سکتا تھا, جو میری طرح حالات میں رہ رہا تھا اور اچانک اسے کوئی بینیفیکٹر مل گیا اور وہ اس کی لائف بدل گئی. تو میرے لیے یہ بہت ہی لمحہ تھا اور ابھی بھی میں اس کردار کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے. اور پتہ نہیں مجھے کیوں فیل ہوتا کہ اگر میں نے وہ ناول نہ پڑھا ہوتا تو میری زندگی بالکل مختلف ہوتی. شاید میں اس طرح خواب نہ دیکھ پاتا یا اس طرح میں بلند سوچ کا حامل نہ ہو پاتا. خیر اس طرح میں نے اپنا میٹرک کیا, میں نے اکاؤنٹنسی کا ڈپلوما کیا, میں نے مختلف جاب کرنا شروع کر دی, میں نے سوشل ایکٹیویزم میں حصہ لینا شروع کر دیا. میں نے یعنی میرے پڑھنے سے اب بالکل میرا پروفائل ہی بدل گیا آپ جسے کہہ سکتے ہیں. میں نے لکھنا شروع کر دیا, میں زیادہ شدت سے لوگوں سے ملنا شروع ہو گیا. میرے اندر جو حساس کمتری تھا کہ میں چوڑا ہوں, میں چنگڑ ہوں, میں وہ ہوں, وہ ادب نے یا لٹریچر نے وہ بدل کے رکھ دیا. اور میں کین آئی ٹیک اے بریتھ؟ اوکے. اسی طرح میں نے مختلف پروگرامز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا. میں لاہور کونسلیٹ میں ایک خاتون ہے جن کا میں بہت ہی صدقے دل سے شکر گزار ہوں. ان کا نام کیترین کسر تھا. وہ مجھے ایک سوشل گیدرنگ پہ ملی تو شی واز ٹرولی امپریسڈ ود مائی اسٹوری اینڈ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یا اس کمیونٹی سے بھی لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک فیلوشپ کی پروگرام کا اپلائی کرنے کو کہا. تو میرے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا تھا کیونکہ میں آئی واز سو کنفیوزڈ کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے لیے سلیکٹ ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں. خیر آخری روز میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا کوئی لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھ دیں کیونکہ میرا اور کوئی جاننے والا تو ہے نہیں جو میرا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھ سکتا ہو. تو انہوں نے میرا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھا. قصہ مختصر کہ میں اس پروگرام کے لیے سلیکٹ ہو گیا. نومبر 2012 میں امریکہ میں آیا اور اس وقت پروگرام کا کیا نام تھا؟ میں اس کا نام نہیں لوں. نومبر 2012 میں امریکہ میں پہلی دفعہ آیا اور یہ فیلوشپ تھی اٹلانٹک کونسل میں. ایمرجنگ لیڈرشپ پروگرام تھا جس میں 15 لوگوں کو پورے پاکستان میں سے چنا گیا اور لکیلی میں بھی اس میں سلیکٹ ہو گیا. اور جب یہاں آیا تو جب پریزیڈنٹ اوباما کے الیکشنز ہو رہے تھے ہم مختلف جگہوں پہ گئے. وہاں پہ ہم لوگوں نے مختلف جگہوں پر الیکشن آبزرویشن کرنے کے لیے گئے. تو میرے لیے ایک بہت ہی مختلف تجربہ تھا. جیسا کہ مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جمہوریت کے اس ملک کو کیا فوائد ہیں, لوگ کتنے رسپانسیبل ہیں, ہر آدمی ووٹ کرنے جا رہا ہے اور ایک سسٹم میں سوری ریپیٹ نہیں مجھے میرا اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا تو وی نیڈ ٹو کنکلوڈ. اوکے. تو میں اس طرح میرا یہ پہلا امریکہ کی میری وزٹ تھی. خیر میں اس وزٹ سے میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا اور اس وزٹ نے میری ہمت بندھائی کہ میں مختلف اور کام کروں. جیسا کہ میں ابھی اپنے جھونپڑی میں اپنے سلمس کے یا جھونپڑیوں میں ابھی موبائل ٹوائلٹ بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے دیکھا کہ ہمارے بہت سے رشتے دار یا دوسرے جھونپڑیوں والے صرف کولرا ہیزے سے اور ڈائریا سے اور ہیپاٹائٹس سے فوت ہو گئے. انہوں نے بالکل پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھلی جگہ پہ ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہیں اور وہی پخانہ جو پیشاب ہوتا ہے وہ ان کے پینے کے پانی میں مل جاتا ہے اور جس سے بڑے بوڑھے بچے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اٹس اے ٹرولی لائف ٹیکنگ ڈیزیز. دے آر جسٹ گیٹنگ لائف ٹیکنگ ڈیزیز تھرو دیز امپیور واٹر. اور میں ان کے لیے موبائل ٹوائلٹ قائم کروں گا اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس موبائل ٹوائلٹس کو اس کے جو ہیومن ویسٹ ان کا ہوگا اس کو میں بایو گیس میں یا فرٹیلائزر میں بایو فرٹیلائزر میں کنورٹ کروں گا. نہ صرف ان کی یہ سینیٹیشن کی پرابلم حل ہوگی بلکہ ان کو تھوڑی سی اس سے اکنامک اسسٹنس یا بایو گیس اگر ملے گی تو ہم پروڈیوس کریں گے تو ان کی انرجی نیڈز بھی میٹ ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ریحان صاحب. آپ ڈو اسکول میں کیا کریں؟ یا ڈو اسکول میں کیسے پہنچے؟ ڈو اسکول نے مختلف سوشل انٹرپرینیور سے یہاں پہ آئیڈیا کمپٹیشن کرایا جو کہ یہاں نیو یارک سٹی میں میئر کا آفس ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ اور سسٹینیبلٹی کا کام کرتا ہے.
اس کے تھرو کیونکہ کام کرتے ہیں، کیونکہ نیو یارک سٹی میں تقریباً ہر روز 7 ملین کافی کپ ہوتے ہیں، وہ سڑکوں پر پھینک دیے جاتے ہیں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں. اور نیو یارک سٹی کی جو بہت بڑا خرچہ ہے وہ اس کوڑے کو یا اس ریوزیبل کپس کو لینڈ فل میں بھیجنے میں خرچ ہو جاتا ہے. تو میں اس کا ان خوش قسمتی سے 18 لوگوں میں شامل ہوں جو اس سوشل وینچر کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور میں یہاں 10 ہفتوں کے لیے ہوں. آج میرا 9واں ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اب مجھے نیو یارک کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے اور اب میں واپس جا رہا ہوں. That's it.